انسان کے پکڑنے کی حس، انسان کے بولیے چھونے کی حس، کس چیز کی حس؟ چھونے کی. یعنی یہ میں نے ٹیبل کو ہاتھ لگایا تو اس کو چھونے سے مجھے پتا چلا یہ بڑا سخت ہے. یہ علم جو عقل کو جا رہا ہے کہ یہ ٹیبل سخت ہے، یہ چھونے سے پتا چلتا ہے. آپ کو بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ پیپر کو میں نے پکڑ لیا، یہ چھونے سے پتا چلا عقل کو کہ یہ پیپر جو ہے یہ نرم ہے، یہ سخت نہیں ہے. انڈرسٹینڈ؟ یہ میرے سامنے واٹر پڑا ہوا ہے، اس کو میں ہاتھ کے اوپر ڈالوں گا، پھر عقل کو پتہ چلے گا کہ یہ واٹر جو ہے یہ گیلا ہوتا ہے. یعنی یہ چھونے کی طاقت ہے. دوسری انسان کی قوت جس سے اس کی عقل کام کرتی ہے وہ اس کے سننے کی طاقت ہے. کون سی طاقت بولیے؟ سننے کی. تیسری جو طاقت انسان کی عقل کی مددگار ہوتی ہے وہ اس کی دیکھنے کی قوت ہے. کون سی قوت؟ دیکھنے کی قوت. چوتھی جو اس کی مددگار ہوتی ہے انسانی جسم کے اندر وہ اس کے سونگنے کی قوت ہے. کون سی؟ سونگنے کی قوت. یہ چار پانچ قوتیں ہیں. پانچ، ایک ہوگی چھونے کی قوت، ایک ہوگی سننے کی قوت، ایک ہو گئی سونگنے کی قوت، دیکھنے کی قوت، اور پانچویں ہوگی قوت ذائقہ جس کو کہتے ہیں چکھنے کی قوت. یہ پانچ حصے ایسی ہیں جو انسانی عقل کی مددگار ہوتی ہیں. ان میں سے اگر کوئی ایک حصہ بھی بندے کی بیکار ہو جائے، یعنی اگر کوئی بندہ خدا نہ خواستہ اگر ایک بندہ نابینا ہو جائے، ایک بندہ نابینا ہو جائے یا پیدائشی نابینا ہو، آنکھیں اس کی کام نہ کرتی، وہ دیکھ نہ سکے، اس کی بقیہ چاروں کی چاریں حصے درست ہوں، لیکن اس ایک حص کے نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی بندہ پیدائشی طور پر نابینا ہے، وہ یہ نہیں بتا سکے گا کہ سیاہ اور سفید کیا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں چاروں حصے اس کی ٹھیک ہے، عقل بھی ٹھیک ہے، باتیں بھی صحیح کرتا ہے، لیکن وہ بندہ یہ نہیں بتا سکے گا کہ نیلے اور پیلے میں کیا فرق ہوتا ہے، بلو اور یلو کے اندر کیا فرق ہے، وہ نہیں بتا سکتا. کیونکہ اس کی ایک حص جو ہے وہ کام نہیں کرتا. یہ پانچ حصے جو ہیں انسان کی، ایسا علم، اب یاد رکھ لیں اس بات کو، ایسا علم جو ان پانچ حصوں کے ذریعے سے حاصل ہو، اس علم کے ذریعے بے شک انسان یہ بھی بتا دینا کہ ماں کے شکم میں کیا ہے، اور انسان یہ بھی کر لے کہ زمین سے چاند پہ جا پہنچے، اور انسان یہ بھی کر لے کہ وہ آج بیٹھ کے کل کا موسم بھی بتا دے، سارا کچھ کر لے. جو علم ان پانچ حصوں کے ذریعے حاصل کیا گیا اس علم کو علم غیب نہیں کہتے. اس علم کو علم غیب نہیں کہتے. غیب وہ علم ہے، یاد رکھیں. اب میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں. میں آج تک امریکہ نہیں گیا، شاید آپ میں سے بھی بہت سے لوگ نہ گئے. واشنگٹن، نیو یارک میں نے نہیں دیکھا، مگر حاجی صاحب ہمارے پچھلے سال ابھی امریکہ سے ہو کے آئے ہیں. نیو یارک گئے تھے آپ؟ جی نیو یارک گئے تھے. یہ آ کر مجھے بتائیں کہ نیو یارک کی سڑکیں اتنی کھلی ہیں. میں ساری عمر نیو یارک نہیں گیا. حاجی صاحب آ کر مجھے بتا رہے ہیں نیو یارک کی سڑکیں اتنی کھلی ہیں، مکانات اس طرح کے ہیں، مارکیٹیں اس طرح کی ہیں، وہ سارا کچھ مجھے بتا بھی دیں. یہ علم بھی میرے لیے علم غیب نہیں ہے. یہ علم بھی میرے لیے علم غیب نہیں ہے، اس لیے کہ جو مجھے بتا رہا ہے وہ انہی حصوں سے دیکھ کر آیا. علم غیب بڑی اعلیٰ چیز ہے. یعنی جو حواس سے علم حاصل کیا جائے گا، مثلا آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں انٹارکٹیکا پہنچے ہوئے ہیں. آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے یہ ابھی نیو ایئر نائٹ گزری ہے، آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا کے مناظر انہوں نے دکھا. یہ آکلینڈ ہے، یہ سڈنی ہے، یہ دبئی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سارے انہوں نے دکھایا. بے شک ساری عمر دبئی نہیں گئے، لیکن وہ جو دبئی کے مناظر آپ نے دیکھے وہ آپ کو جس ذریعے سے دیے جا رہے ہیں وہ انسانی عقل کا ذریعہ ہے. آپ جاننے کے باوجود وہ سارا نالج آپ کے لیے غیب کا نالج نہیں کہلاتا. غیب کی تعریف یہ ہے کہ ایسا نالج جو انسانی حواس کے ذریعے سے حاصل نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کا نبی اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر اس کو پیش کرتا. اللہ کا نبی اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر اس کو پیش کرے، وہ علم غیب ہے.
وہ کیا ہے؟ علم غیب ہے، کہ جس طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ نے لوگوں کو فرمایا نا، فرمایا جو گھروں سے کھا کے آتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، جو گھروں سے کھا کے آتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، جو گھروں میں چھپا کے آتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، جو کھا کے آتے ہو وہ بھی بتاؤں گا، جو چھپا کے آؤ گے وہ بھی بتاؤں گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو بتانے والا کون ہے؟ بولیے، اللہ تبارک۔ یعنی ایسا علم جو نبی اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرے، اور اس علم کو انسان اپنے حواس سے حاصل نہ کر سکے، اور نبی کو تو دینے والا اس کا رب ہوتا ہے، اور یہی دلائل ہوتے ہیں، نبی کی نبوت کے دلائل ہوتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جو چیزیں نبوت کے دلائل میں سے تھیں، آج ان پر بھی امت مسلمہ کو شکوک و شبہات میں ڈالا جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ دین کی کون سی خدمت ہو رہی ہے۔ علم غیب کا ہونا یہ نبی کے نبوت کی دلائل میں سے ایک دلیل ہوتی ہے، کہ اگر اس کو بھی غیب کا علم نہیں تو یہ تو اس کی نبوت کی دلیل تھی، پھر وہ نبی کیسے ہوا؟ اگر اس کے پاس غیب کا علم ہی نہیں، وہ پھر نبی کیسے ہوگا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم غیب کے خزانے عطا فرما کے بھیجتا ہے۔ اور آخری بات بس کرتا ہوں، خالق کائنات نے سارے خزانے انبیاء کو عطا فرمائے، مگر جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانہ عطا فرمایا، اس کے متعلق تو پھر اپنا کلام اتارا، فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، فرمایا یہ جو میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے لوگو، فرمایا یہ غیب کی خبریں بتانے میں بخل سے کام ہی نہیں لیتا۔ حضور غیب بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتے، حضور نے تو غیب کی خبریں کھول کھول کے لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اتنا غیب جو میں نے یہ جو کل کا آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سارا حضور کا علم غیب ہی ہے۔ جو میں بتا رہا ہوں یہ کیا ہے؟ حضور کا علم غیب ہی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہزاروں سال بعد خدا جانے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کب ورود ہونا ہے، کب حضور نے اس دنیا میں حضرت عیسیٰ نے تشریف لے کے آنی ہے، کب حضرت امام مہدی پیدا ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سارا کچھ بیان فرما دیا، یہ کیا ہے؟ حضور کا علم غیب ہے، کہ یہ علم جو ہے یہ بندہ اپنے حواس کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا، اور اس علم کا ہونا یہی تو اللہ کے نبیوں کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کی کامل سمجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید میں تفصیل میں پڑھ گیا تو یہ سوال جو وہ رہ گئے، نہیں یہ تو ہو چکے ہیں۔ جی وہ میں نے مختصر کر دیا تھا کہ آپ گھر میں جو ہے وہ کیٹ اور خرگوش جو آپ اس کو گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں، رکھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو درجات بلند کرے، جو مسلسل یہاں پر آتے رہے اور اس 4 روزہ کورس کے اندر جنہوں نے باقاعدہ طور پر شرکت کی، میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اس عمل پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت عطا فرمائے، اور آپ تمام احباب جو ہیں یہاں پر آنے والے مستقل خالق کائنات آپ کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے، اور ہم سب کو اپنے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان خدمات کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم گناہگاروں کی طرف سے قبول و منظور فرمائے۔